بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت ہی دنیا میں سب سے زیادہ طاقت اور قوت والے ہیں۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میرا آپ کا دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سب کا سب کچھ جو کچھ معاملہ ہے وہ سارا کے سارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنی تمام چیزوں میں، تمام عمل میں، تمام کاموں میں اللہ کے حکم، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ ظاہر میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ مجھ سے کام ہو گیا، میرے ذریعے کام ہو گیا، میرے پیسوں سے کام ہو گیا، میرے نام سے کام ہو گیا، لیکن اگر آدمی سوچے کہ یہ جس کو میں میرا میرا کہتا ہوں، یہ میرے پاس آیا کہاں سے؟ جو چیزیں میرے پاس آج ہے، چاہے وہ پیسے ہوں، میری قوت ہو، میری خوبصورتی ہو، میرا اچھا انداز ہو، یا جو کچھ بھی میرے پاس ہے، یہ میرے پاس آیا کہاں سے؟ تو آدمی سوچے گا کہ یار یہ تو میرے پاس تو کہیں سے بھی نہیں آیا، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کیونکہ میں جب اس دنیا میں آیا تھا، ہم سب جب اس دنیا میں آئے تھے تو اس قدر کمزور تھے، اس قدر لاچار تھے کہ ہر چیز میں اپنے ماں باپ کے رحم کرم کے محتاج تھے ہم۔ کوئی آدمی دنیا میں چاہے وہ آج کا کروڑ پتی ہو، آج کا دنیا کا بڑے سے بڑا طاقت والا ہو، کوئی بھی ہو، ہم میں کا ہر ایک اس کو جانتا ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا وہ کیسا تھا؟ ایک دم لاچار، محتاج۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ آدمی پیدا ہونے کے تعلق سے بکری کے بچے سے بھی زیادہ لاچار ہوتا ہے، کہ وہ بھی 2 4 5 7 دنوں کے اندر تو پھدکتا اور چلتا پھرتا ہو جاتا ہے، اس کو وہ سارا کچھ کرنے میں 1 سال 1.5 سال لگتا ہے۔ تو جس کو میں آج یوں کہتا ہوں میں، میرا میرا میرا، تو یہ میرا ہے کہاں؟ میرا ہوتا تو میں جب دنیا سے جاتا تو لے کے جاتا، کیونکہ جو چیز آدمی کی ہوتی ہے جہاں جاتا ہے وہاں لے کے اپنی مرضی سے جا سکتا ہے نا۔ تو اگر یہ کچھ سب میرا ہوتا تو میں اس کو اپنی مرضی سے اپنے ساتھ کیا کرتا؟ لے کے جا سکتا۔ لیکن کوئی لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا میرا ہوتا اور میری قوت میں ہوتا، میرے بس میں ہوتا تو میری مرضی کے مطابق چلتا، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر کام، ہر چیز، ہر عمل ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ایمان کے دائرے میں آتی ہے کہ دیکھو دنیا میں ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے، تو بس تم اتنا کرو کہ اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، اپنے دل کو راضی کر لو، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا اچھا رکھا، میرے پاس جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جو لے لیا اللہ نے لے لیا، آئے تو خوش ہو جاؤ شکر کرو، چلا جائے تو بہت زیادہ غم مت کرو، صبر کرو۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں جو آدمی کو آخرت میں آگے بڑھائے گی، کیونکہ ہمارا سب کچھ جو دار و مدار ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا کے اندر ہم وقتی طور پہ آئے ہیں، ایک دن چلے جائیں گے، لیکن یہاں کا ہر عمل ہماری اپنی آخرت کے اندر ہمارے نقصان یا ہمارے نفع کا سبب بننے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو ترغیب دی، بار بار، اور امت کو یہ سمجھایا، ہم تک یہ بات پہنچائی کہ اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی وقتی ہے، اصل راحت آخرت کی ہے۔ آپ کی دعاؤں کے الفاظ ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ،
اللہ زندگی، مزے، راحت وہ تو دنیا کے ہے ہی نہیں، وہ تو آخرت کے. کہ دنیا کا آدمی مزے میں ہوتا ہے تو بھی وقت ختم ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی آ کے کوئی بری بات سنا دیتا ہے، کبھی اس کے ملنے والوں پہ آفت آ جاتی ہے. ہوتا ہے ایک آدمی اٹھا کٹا تندرست ہے، کوئی غم نہیں ہے، لیکن بچہ بیمار ہو گیا. اب یہ ساری خوشیوں میں بھی خوش نہیں ہے، یہ ساری راحت میں بھی راحت میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے راحتوں کے لیے جنت بنائی ہے. اور دنیا میں آدمی دیکھتا ہے بہت سے لوگ بے شمار برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی منمانی چلاتے ہیں، جو جی میں آیا کرتے ہیں، کوئی ان کو بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور پھر بہت مزے میں بھی ہیں، کھاتے پیتے تندرست ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی آفت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود بھی اچھے، گھر بھی اچھا، گھر والے بھی اچھے. لیکن دنیا کی زندگی دیکھو تو ہر وہ کام جس پر اللہ نے منع کیا وہ کر رہے ہیں. تو دنیا سزا کی جگہ بھی نہیں ہے، وہ بھی آخرت میں ہے. کہ دنیا میں کسی کو سزا مل کے ملی تو مر جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. آخرت کی سزا ایسی ہے کہ وہاں موت نہیں ہے، وہاں تکلیفوں کا اینڈ نہیں ہے. یہاں تکلیف بڑھتے بڑھتے ایک حد تک پہنچتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کچھ محسوس نہیں ہوگا. لیکن وہاں کی تکلیف میں موت نہیں ہے. اس لیے اچھی طرح ہم سب اس بات کو جان لیں، میرا اور آپ کا اور ہم سب کا رب ایک اکیلا اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں ہے. وہ میرے حال سے غافل بھی نہیں ہے، اور میرے حال سے مطلب آپے سے باہر بھی نہیں ہے. وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے حال کو بھی جانتا ہے، وہ اس کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. لیکن اس کی کوئی مصلحت ہوگی کہ وہ مجھے اسی حال میں رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی کہ مکے کی زندگی 13 سال کی تھی، اللہ اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود تھا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایک دم سے فیصلے کن بات نہیں آئی، کوئی معاملہ نہیں ہوا. مدینے کی زندگی میں بھی اللہ وہی ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ، لیکن اب اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا تو ایسے فیصلے کن اعمال پیش آئے، ایسے موقع پیش آئے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، کہ یہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے، 7-8 سال میں تو ایسی قوت حاصل ہو گئی کہ وہ مکہ جس کو چھوڑا تھا آج وہی فتح ہو گیا. لیکن وہ سب کے پیچھے عمل کیا تھے، وہ سب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، آج جس کی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم دنیا کے حالات کو حالات سے بدلنے کی فکر میں لگے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشن ہے تو کہ پیسے آ جاوے، فلاں چیز ہے تو وہ آ جاوے، یعنی دنیا کو دنیا سے درست کرنے کی فکر میں، وہ تو ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ جہاں سے فیصلہ آیا ہے وہیں سے فیصلہ حل بھی ہوگا. تو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ کی طرف میرا اور آپ کا کوئی معاملہ. دیکھو اللہ تعالیٰ تیاری کا پورا حکم دیتے ہیں، دنیا کے اسبابوں کو استعمال کرنے کا کہیں پہ منع نہیں کیا، بلکہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں بھی اس کا ذکر کیا. جہاں دشمن کے مقابلے کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لوگوں اپنی قوت جمع کرو. کیا کرو؟ اپنی ساری قوت اور طاقت جمع کرو. تو اب قوت اور طاقت کیا جمع کریں؟ کہ خالی ایمانی اور اعمالی اور نمازیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب ایسا موقع ہے تو کیا کرو؟ مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کے استبل بناؤ. یعنی وہ زمانے میں جنگ اور لڑائی کے تو گھوڑے کے بغیر تو لڑائی، یعنی جس لشکر میں جتنے زیادہ گھوڑ سوار وہ اتنا زیادہ مضبوط. تو قرآن نے صاف کہا کہ بھئی اپنی اسبابی قوت بھی بڑھاؤ. پھر آگے یہ بھی کہا کہ یہ سب کرنے کے بعد یقین اللہ کی ذات پہ رکھو. یہ سب کرو لیکن یقین اللہ کی ذات پہ. تو بھائی دوستو بزرگو، آج نہ ہم ایک بات سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر یہ تو سوچتے ہیں کہ یار میں بیمار ہو گیا، یہ دوا لاؤں، وہ دوا لاؤں، وہ دوا لاؤں. اچھی بات ہے، ہمیں اجازت ہے، آپ دوائی کا استعمال کرو، لیکن یہ مت بھول جاؤ کہ یہ دوائی اچھا نہیں کرے گی، اچھا اللہ کرے گا. اچھا دوائی سے نہیں ہوں گا میں، اچھا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. آج تو لوگوں میں ایک عجب وبا پھیل گئی ہے، جس کو دیکھو جہاں دیکھو عام طور پہ کوئی بیمار ہو گیا، 1 مہینہ 2 مہینہ، 1 ڈاکٹر 2 ڈاکٹر 3 ڈاکٹر، اچھا نہیں ہوا، کوئی نے کچھ کر دیا. لوگ بھی یہی صلاح دیتے ہیں کہ سب رپورٹ نارمل آتے تو اچھا نہیں ہوتا، لگتا ہے کوئی نے تیرے اوپر کچھ کر دیا. پر کیوں کر دیا بھائی؟
کیا ہے تو کر دیا، اور کیا کر دیا؟ کچھ نہیں کیا۔ یہ کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ میں دوا خانے جاؤں گا تو اچھا ہو جاؤں گا، ہے گارنٹی کہ 2 مہینے دوا کھاؤں کہ 3 مہینے دوا کھاؤں تو اچھا ہو ہی جاؤں گا؟ یہ گارنٹی ہے؟ نہیں ہے۔ اور اگر اچھا نہ ہوا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اوپر کوئی نے جادو کر دیا یا میرے اوپر کوئی نے میلا کر دیا؟ اگر سب کے کرنے سے ہو جاتا تو ہم نے کہا ہر ایک اس میں لپٹ جاتا۔ یہ ساری چیزیں اتنی ساری نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کا ایمان، ان کے اعمال اور ان کی آخرت کی سلامتی ان کے بیمار رہنے میں ہے، تو اللہ ان کو جلدی اچھا نہیں کرتا، یا ان کے گھر والوں کو اچھا نہیں کرتا، کیونکہ ہماری یہ مزاج بنا ہوا ہے، ہماری یہ صفت ہے اور ہماری یہ عادت ہے کہ جب تک ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی ہم کو اللہ یاد نہیں آتا۔ ہم کو کیا یاد نہیں آتا؟ اللہ یاد نہیں آتا۔ یہ میرا بھی حال ہے، ہم سب کا حال ہے۔ اور اپنے دل میں جھانک کے پوچھو کہ جب کبھی مجھے کوئی حادثہ پہنچا اور مصیبت پہنچا ہو تو کتنی دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارا تھا، اور جب وہ حالات چلے گئے، سب اچھا ہو گیا تو اب تو یہ اللہ اس لیے دیتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی بہت ٹینشن والا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر بیماری، غریبی، تنگ دستی، تکلیفیں، یہ تو ایک کے پیچھے ایک آنی ہے اور آتی رہے گی جب تک ہم زندہ ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد کے مسئلے حل کرنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت کرتے ہیں، ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ مختصر سی باتیں بتا دیجئے جس سے میری زندگی آسان ہو جائے اور میری آخرت کامیاب ہو جائے۔ حضرات صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے کہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجئے کہ جس سے میری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے اور میری آخرت کامیاب ہو جائے، جو ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہو جائے؟ آسانی والی ہو جائے، تھوڑی آسانی ہو جائے، تکلیفیں تو لگی پڑی ہے لیکن آسانی ہو جائے، اور میری اصل چیز کا آخرت کا وہ کامیاب ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں، ان 3 باتوں پہ تم عمل کر لو، تمہاری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی، آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کن باتوں پہ عمل کروں؟ کہ پہلی چیز نماز کی پابندی کرو، اور ہر نماز یہ گمان سے پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد تم مر جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت فرمائی کہ نماز کی پابندی کرو اور ہر نماز یہ گمان کے ساتھ پڑھو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ نماز کا سلام پھراتے ہی میں مر جاؤں گا۔ اب سچی بتاؤ، اگر ہم میں سے کسی کو پتا چل جاوے کہ یہ تمہارے جمعہ کے 2 فرض آخری ہیں جمعہ کے، اس کے بعد تم مسجد کے بعد نکلو گے نا، موت کا فرشتہ تیار کھڑا ہے، تو اس کی یہ 2 رکعت کتنی اچھی ہوگی بولو؟ کوئی اور چیز کا خیال آئے گا؟ کس دھیان سے آدمی نماز پڑھے گا، اور کیسے تمام پوری زندگی کی توبہ ایک چند سیکنڈ میں ہو جائے گی۔ زندگی بھر کی نافرمانیوں کی توبہ کیا ہو جائے گی؟ چند سیکنڈ کے اندر وہ توبہ کر ڈالے گا۔ کیسی دل کی کیفیت ہوگی؟ تو یہ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت فرمائی کہ نماز کی پابندی کرو اور اپنی ہر نماز یہ گمان کے ساتھ پڑھو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے اور کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی کہ دوسری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے، ایسے کام نہ کرو کہ بعد میں اس کی معذرت کرنی پڑے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ ہو۔ یعنی گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آدمی کیا سوچتا ہے؟ ابھی کر ڈالتا ہے، پھر سوچتا ہے بے یار یہ تو بھول ہو گئی، اب معافی مانگنی پڑے گی، اب جا کے خلاصہ کرنا پڑے گا۔ تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اس سے حقوق العباد کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ایسے کام مت کرو جس سے تم کو بعد میں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، جا کے اپنی بھول سدھارنی پڑے۔ ہاں، کبھی غلطی آدمی سے ہو جاتی ہے اور انسان ہے اور ہوگی، لیکن جان بوجھ کے ایسے کام مت کرو، جان بوجھ کے ایسے کام مت کرو، ورنہ جان بوجھ کے ایسے کام آج تو آدمی کو پتا ہے یہ میں کرتا ہوں نا، یہ کھوٹا ہے،
بلکہ یہ تو قیامت کی نشانیاں آنکھوں دیکھی نظر آ رہی ہے کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ دھوکہ دینے کو لوگ ہنر اور صلاحیت سمجھیں گے. اور آج یہ بات ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والا تو کہ کیسا اس کو بنایا، اس کو لوگ عقل مندی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، کہ مسلمان دھوکہ دے گا بھی نہیں، دھوکہ کھائے گا بھی نہیں. یہ مسلمان کی صفت بتائی. اور آج قیامت کی نشانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھوکہ دینے کو عقل مندی سمجھتے ہیں. لوگ کسی کو مطلب کوئی چیز الٹی سیدھی پہنا دو، اس کو سمجھا دو، اس کو ڈبے میں اتار دو، اس کا نقصان کرا دو، اس کو ہنر سمجھتے ہیں. تو یہ تو بھائی نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 2 باتوں پہ ضرور عمل کروں گا. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں سے کوئی امید مت رکھو، کسی سے کوئی امید نہیں، صرف اللہ سے. کوئی امید بھی نہیں، کوئی ڈر بھی نہیں، کوئی بات نہیں. کسی کی طرف سے کچھ مل گیا الحمدللہ، کسی نے کوئی احسان کر دیا اللہ کا شکر ہے، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی بھائی اللہ تجھے معاف کرے. لوگوں کی امیدیں مت لگاؤ. آج ہمارا بہت بڑا معاملہ جو بگڑتا ہے نا، وہ کہیں پہ بگڑتا ہے؟ ہم لوگوں سے امید لگائے بیٹھے، وہ میرے ساتھ اچھا کرے، میں اس کے پاس جاؤں تو وہ میرا مان سمان کرے، میں اس کے پاس جاؤں تو وہ میرے کو یہ دیوے، وہ میرے ساتھ یہ کرے. اور ایسا ہوتا نہیں ہے. امیدیں ٹوٹ جاتی ہے تو پھر تعلق خراب ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی. اللہ کرے ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لانے کی کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز یہ سوچ کے پڑھیں یہ میری آخری نماز ہے، ہر نماز. اور کیا کریں؟ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی معافی مانگنی پڑے. اور تیسرا، لوگوں سے امید لگانا بند کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ لوگوں سے امید مت لگاؤ. امید لگانے کے قابل کا وہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے رسول کی دعاؤں کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک میرے گناہ کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت زیادہ ہے، اور میں اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت سے امید لگاتا ہوں کہ میرے عمل امید کے قابل نہیں ہے لیکن تیری رحمت امید کے قابل ہے، کہ تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے. تو اللہ سے امید لگاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے جس نے اللہ کی رحمت سے امید لگائی اللہ تعالیٰ اس کی امید ضرور پوری کرے گا. اور جو لوگوں سے امید لگائے گا، لوگوں کے پیچھے بھاگے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا. اور یہ بات دنیا میں ہوتی ہے. اس لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتاؤ میں سب سے زیادہ عزت والا بن جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، استغنا کر لو کہ جو لوگوں کے پاس ہے ان کا ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے. اس کی طرف للچائی نگاہ سے مت دیکھو، کسی سے سوال مت کرو، تم سب سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے. تو بھائی دوستو اور بزرگوں، آج کا دور اور آنے والے موقع ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو عملی طور پہ لاؤ. یہ دنیا کی باتیں نانا اب تو زمانہ بہت ہو گیا ہے، اب تو چیزوں میں اثر نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اثر نہیں ہے، وہ ہماری اپنی زبانی باتیں ہیں. حقیقت تو اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، حقیقت تو اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں گوشت بنایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا کھانے میں. تو ہم بھی کبھی گوشت کھایا کریں تو ساتھ میں دل میں یہ نیت کر لیں، بھلے اپنوں کو پسند ہے تو بھی یہ نیت بھی کر لیں میرے نبی کو گوشت پسند تھا اس لیے میں بھی کھاتا ہوں، تو مزہ تو آئے گا، ثواب زیادہ ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا. تو ازواج مطہرات میں سے جس کے گھر میں گوشت بنا تھا انہوں نے ایک ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچا کے رکھ لیا کہ کبھی اللہ کے رسول آئیں گے اور مانگیں گے تو ہم ان کو پیش کر دیں گے. کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک موقع یہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ انہی ازواج مطہرات کے گھر پر کسی سائل نے، کسی بھوکے نے دستک دی کہ کچھ کھانا ہو تو دو. انہوں نے منع کیا کہ اللہ آپ کو برکت دے.
یہ انکار کا ایک طریقہ تھا کہ بھئی ابھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ جاؤ. وہ چلے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی کہا کچھ کھانے کو ہے. تو وہ امہات المومنین میں سے جن کے گھر میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے، انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا وہ گوشت رکھا ہے لے آؤ. تو جب جس جگہ گوشت رکھا تھا وہاں لینے کے لیے گئے تو وہاں گوشت کی جگہ سفید پتھر کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا. انہیں بہت حیرانی ہوئی کہ گھر میں ہمارے علاوہ کوئی آیا گیا نہیں ہے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں گوشت ہی رکھا تھا، یہ یہاں پتھر کیسے آ گیا اس طاق میں. چنانچہ وہ پتھر لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا گیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ ایسا واقعہ پیش آیا، تو گوشت رکھا تھا یہ پتھر ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کوئی معاملہ پیش آیا؟ کہاں ہم نے گوشت آپ کے لیے رکھا لیکن تھوڑی دیر پہلے ایک سائل بھی آیا تھا تو ہم نے اس کو منع کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سائل کو نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس گوشت کی صفت کو پتھر میں تبدیل کر دیا، اور گویا میری زندگی میں میری وجہ سے تم پر بھی ظاہر ہو گیا کہ دیکھو بری نیت کی وجہ سے تم نے جو چیز رکھی تھی اس کا یہ اثر ہوا. اب یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ دیکھو ایک تو انہوں نے رکھا تھا اپنے لیے نہیں رکھا تھا، اللہ کے رسول کے لیے رکھا تھا، لیکن چونکہ نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور آنے والی امت کو یہ سبق دینا تھا کہ چیزوں میں اثر اللہ ڈالتا ہے، چیزیں نہیں ڈالتی، لوگ نہیں ڈالتے. ہاں ملاوٹ بڑا گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم جو کھاتے ہیں اندر جانے کے بعد اس کی کیا ہوتی ہے حقیقت وہ اللہ جانتا ہے، اس میں اچھا برا اثر یہ اللہ ڈالتا ہے. تو گویا یہ سبق دیا گیا کہ تم اگر بری نیت سے، برے عمل سے، برے طریقے سے کھاؤ گے تو چاہے اچھے سے اچھا کھاؤ وہ تم پتھر ہی کھا رہے ہو، ایسا ہی اثر ہوگا. اور اچھی نیت سے رکھو گے، اچھی نیت سے کھاؤ گے تو اللہ اس میں الگ سے برکت دے گا. تو آج جو ہماری زبانوں پہ جملے ہوتے ہیں نانا پہلے بے شک پہلے صاف ستھرا تھا، لوگوں میں اخلاق تھے اور معاملات تھے، آج اس میں کچھ کمی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب یہی معاملہ ہے. ہمارے اپنے عمل کا بھی بہت دخل ہے، ہمارے اپنے عمل کا کیا ہے؟ بہت دخل ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اس گھر میں برکتیں بڑھ جاتی ہے، خیر اور بھلائیاں نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی ہوں، تو ساتھ میں اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ اس گھر سے بھلائیاں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہے جہاں کے لوگ بے نمازی ہوں. کیونکہ ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے تو نقصان بھی تو ہوتا ہے نا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بستی پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، تو اس کا دوسرا مطلب بھی تو ہوا نا کہ اس بستی سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہے جہاں کے لوگ مسجدوں کو ویران کرنے والے ہوں. تو یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں پریکٹیکل لانے کی ضرورت ہے. دنیا بھر کے حالات ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی کب، یعنی میں خود کو پوچھوں بھائی میں کب بدلوں گا؟ آج نہیں تو کل موت کی چپیٹ میں آنا ہی آنا ہے. اور موت میری سگے والی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے کہ موقع دے گا، مہلت دے گا کہ چلو تھوڑا اور عمل کر لو. چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے جس حال میں ہو، ایک گھڑی ایک لمحہ، قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعہ، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا. چلو تو چلو، اس سے پہلے میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ عمل کر لیں. تو یہ تین باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ذریعے ہم تک پہنچائی، تو ہم بھی ان تین نصیحتوں پہ عمل کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو کامیاب کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ